السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر آیا ہوں۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے نادان شہزادہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بہت ہی رحم دل، ہر ایک کا خیال رکھنے والا۔ اس کی ریاست میں کسی کو بھی کوئی تکلیف اور پریشانی ہوتی تو بادشاہ کو ایسے لگتا کہ جیسے یہ پریشانی یا تکلیف اس کے اپنے ساتھ ہو رہی ہے، اور وہ ہر ممکن طریقے سے اس شخص کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتا۔ بس اسی لیے اس کی ریاست کے سب لوگ بہت خوش تھے، اور کبھی بھی کسی بھی اس کے مقابلے پر آنے کی کوشش نہ کی تھی۔ شاید کوئی آ بھی جاتا تو عوام اس کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیتے۔ بادشاہ یوں تو ہر لحاظ سے مطمئن اور خوش تھا، مگر ایک پریشانی اسے ہر دم لگی رہتی تھی، جس کا نہ تو وہ کسی سے ذکر کرتا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی حل نکال پا رہا تھا۔ وہ پریشانی کچھ اور نہیں تھی بلکہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، جو اپنے باپ کے بالکل برعکس تھا، جس کو اپنی ریاست اور ریاست والوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنے آوارہ قسم کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تاش کھیلتا رہتا اور کبھی شکار پر نکل جاتا۔ اگر بادشاہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو شہزادہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ ابا جان، مجھ سے یہ جھنجٹ نہیں ہوتے۔ زندگی عیش کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ دوسروں کے دکھوں میں رو رو کر آنکھیں اندھی کر لینے کے لیے۔ بادشاہ یہ سن کر خاموش ہو جاتا اور سوچتا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ میرا بیٹا میری ریاست اور ریاست والوں کو سنبھالے گا، مگر یہ دن بادشاہ کے نصیب میں نہ تھا۔ وہ اس خوشی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ جب ہی تو ایک دن بادشاہ اپنے محل کے باغ میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک چکرا کر گر پڑا۔ محل کے اندر بادشاہ کے خاص ڈاکٹر نے یہ کہہ کر بادشاہ کو مطمئن کرنا چاہا کہ بس ہلکا سا چکر تھا اور کچھ نہیں، مگر بادشاہ بہت سیانا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا، دیکھو ڈاکٹر، میں موت سے نہیں ڈرتا، یہ برحق ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر تم مجھے میری بیماری کے متعلق بتا دو تو میں اپنی رعایا کے سلسلے میں کچھ کر جاؤں، کیونکہ تم تو شہزادے کو جانتے ہو، اس کا ذہن ابھی بچوں والا ہے۔ تب ڈاکٹر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی نبضوں کی حرکت بتا رہی ہے کہ آپ اس دنیا میں چند دن کے مہمان ہیں۔ آپ کو ایسی بیماری لگ گئی ہے جس کا علاج ابھی تک ایجاد نہیں ہوا، اس لیے ہم اپنی جان دے کر بھی آپ کو نہیں بچا سکتے۔ ایک دن بادشاہ نے شہزادے کو بلایا اور اسے لے کر اپنے محل کے ایک خاص کمرے میں گیا۔ وہاں جا کر اس سے کہا، دیکھو شہزادے، ابھی تجھے میری باتوں کی سمجھ نہیں آتی، مگر میرے بچے میرے مرنے کے بعد دیکھنا، تمہیں میری باتوں میں سچائی نظر آئے گی۔ تمہاری یہ سارے دوست مطلب پرست ہیں، جنہیں تم سے زیادہ تمہاری دولت سے پیار ہے۔ جس دن تم پر تمہارے دوستوں کی حقیقت کھل جائے اور تم نقصان اٹھا چکو تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے مر جانا بہتر سمجھنا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ خودکشی حرام ہے، مگر در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ تم اس کمرے میں آٹا اور چھت پر لگے ہوئے اس گنڈے سے رسا باندھ کر گلے میں ڈال لینا، مگر یاد رکھنا، خودکشی کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہ ڈھونڈنا۔ یوں سمجھنا کہ تمہارے مرحوم باپ کی یہ آخری خواہش ہے، کیونکہ اس کمرے میں تمہیں اس حرکت کو کرتے ہوئے کوئی نہیں روک سکے گا۔ مگر شہزادہ نادان تھا، پھر بھی اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھ سکا اور اپنے بیہودہ خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یار دوست اسے خوب بے وقوف بناتے رہے۔ ایک دن وہ آ گیا جس کی توقع شہزادے کو نہ تھی۔ ایک روز صبح سویرے بادشاہ اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا، رات کو بیماری نے اتنا زور پکڑا جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اتنا بڑا دکھ سر پر آنے سے بھی شہزادے کی حرکتوں میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ وہ پہلے سے بھی بگڑ گیا۔ باپ کا جو خوف تھا وہ بھی اتر گیا۔ شہزادہ ہر وقت نشے میں دھت رہنے لگا۔ نہ اسے اپنی ریاست کے لوگوں کا خیال رہا، نہ باپ کی عزت کا۔ روزانہ جوئے کی محفلیں ہوتی جس میں شہزادہ باپ کی جمع پونجی اڑاتا رہا، مگر کب تک یہ آخر ایک دن شہزادے کو علم ہوا
کہ اس کی دولت ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کو اتنی بڑی جاگیر ختم ہونے کا کچھ دکھ نہ تھا، اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کوئی بات نہیں، اپنے دوستوں سے لے لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور کہا مجھے کچھ رقم ادھار چاہیے، لیکن دوست نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تجھے تو پتہ ہے یار، میرا باپ مجھے صرف جیب خرچ کے لیے رقم دیتا ہے، اب اس میں سے تمہیں کیا دوں، خود کیا رکھوں۔ شہزادہ شرمندہ سا ہو کر واپس چلا آیا، ہر ایک سے یہی مطالبہ کرتا رہا کہ کچھ رقم ادھار مل جائے، مگر سب دوستوں نے انکار کر دیا۔ شہزادہ ایک شام اپنے لان میں بیٹھا تھا کہ اس کے دوستوں نے کہا چلو آؤ جوئے کی ایک بازی ہو جائے۔ شہزادے نے کہا جوا کہاں سے کھیلوں، میرے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ ان کے دوستوں نے کہا ارے اتنی بڑی جاگیر ہے، اس پر لگا دو، اگر تم جیت گئے تو اس کی جتنی قیمت ہوگی ہم دیں گے، اگر ہار گئے تو ہمیں بعد میں رقم دے دینا۔ شہزادے نے اتنا سنا تو سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے کچھ رقم مل جائے، چلو کھیل لیتا ہوں۔ لہذا شہزادے نے جاگیر کی بازی لگا دی اور بدقسمتی سے ہار گیا۔ اس کے دوستوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم رقم بعد میں لے لیں گے، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ مگر دوسرے دن اس کے ساتھ والی ریاست کا بادشاہ اپنے ہزاروں فوجوں کے ساتھ آیا اور آ کر شہزادے تم یہ جاگیر میرے آدمیوں کے ہاتھ ہار چکے ہو، لہٰذا اس کی رقم کی ادائیگی کرو، ورنہ ہم تمہاری جاگیر پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ تمہارے باپ کے ہوتے ہوئے تو ہم یہ نہ کر سکے، اس لیے میں نے اپنے چند آدمیوں کو تمہارے دوست بننے کے لیے کہا تھا، اور اپنی چالاکی میں کامیاب بھی رہا۔ شہزادے نے کہا آپ چلے جائیں اور میں کل آپ کا قرض چکا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، مگر یہ فوجی یہاں رہیں گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ چلا گیا۔ شہزادہ اپنے تخت پر بیٹھ کر رونے لگا اور سوچنے لگا میں عوام کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں نے اپنے باپ کی جاگیر تو برباد کر دی، ساتھ ہی اس کی عزت بھی خاک میں ملا دی۔ وہ ٹھیک کہتے تھے میرے یہ دوست لالچی ہیں، مگر میں نہ سمجھ پایا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ اپنے تخت پر بیٹھا رو رہا تھا کہ کل میں قرض کیسے چکا پاؤں گا۔ اچانک اسے اپنے باپ کی بات یاد آ گئی کہ جب تم پر تیرے دوستوں کی اصلیت کھل جائے تو خودکشی کر لینا۔ یہ یاد آتے ہی شہزادے نے ایک رسہ لیا اور اسی کمرے میں گیا۔ باپ کی ہدایت کے مطابق اس نے مرنے کے لیے وہی کمرہ ڈھونڈ کر کنڈے سے رسہ باندھا اور نیچے میز رکھ لی۔ اس نے گلے میں رسہ باندھ کر آخری دفعہ اللہ کو یاد کیا، کلمہ پڑھا اور میز کو ٹھوکر مار دی۔ جیسے ہی میز پاؤں کے نیچے سے ہٹی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہزادی کی لاش چھت سے لٹکتی رہتی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ شہزادہ دھڑام سے نیچے گر گیا اور کنڈا جہاں لگا تھا وہاں سے ایک در کھل گیا جس میں سے اشرفیاں نیچے گرنا شروع ہو گئیں۔ شہزادہ حیران پریشان گرتی ہوئی اشرفیوں کو دیکھنے لگا، مگر اشرفیاں تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ اتنی اشرفیاں گریں کہ شہزادے کا پورا کمرہ بھر گیا، مگر اشرفیاں نہ ختم ہوئیں۔ شہزادہ بھاگ کر گیا، وضو کیا اور اللہ کے حضور سجدہ کر لیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور مایوس ہو کر خودکشی کرنے والے فعل کی معافی مانگی، اپنے باپ کی عقل مندی پر رشک کیا۔ صبح کو جب دوسری ریاست کا بادشاہ جاگیر پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تو اس کو دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کر کے اپنی نیک نیتی سے اس کی ریاست پر حکومت کا اعلان کیا۔ دونوں ریاستوں کے غریبوں مسکینوں کی امداد بھی کی اور ایک نیک دل بادشاہ بن کر سب کے دل میں جگہ بنا لی۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہمیشہ اپنے بڑوں کا کہنا مانیں اور راہ راست پر چلیں اور برے دوستوں کی صحبت سے بچیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔